شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھیں۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ام ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی واحد کنیز تھی۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھی۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ کی ولادت کے وقت سیدنا آمنہ 19 برس کی تھی، جبکہ برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدہ عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ تعاون و مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف برکہ رسول کریم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل انتہائی شفیق دادا ابا جناب عبد المطلب بھی جدا ہو گئے۔ رسول اللہ جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی گئیں۔ اس گھر میں رسول اللہ کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اللہ کا نکاح ہوا تو برکہ اسی طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا کہ خدیجہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ رسول اللہ یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول اللہ کی جناب خدیجہ سے شادی کے وقت برکہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن رسول اللہ چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھی، لیکن رسول اللہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آخر کار منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی۔ یہ رشتہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ خدیجہ غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے۔
یوں آپ ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے تھے، جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ رسول اللہ کے پاس آ گئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقون الاولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں۔ اس وقت برکہ کی عمر کوئی 55-56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ایمن سے نکاح کرے گا تو زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے آگے بڑھے اور عمر میں ایمن سے قریب 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدنا ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچ دیے گئے۔ دونوں رسول کریم کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا کو بہت پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ رسول اللہ اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول اللہ کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسامہ بن زید بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے تھے۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہے۔